الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا، اللهم لا علم لنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على روضة محمد في الرياض، اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على بلد محمد في البلاد. کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں. کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. یا ربی صلی وسلم دائماً ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انتہائی واجب الاحترام قابل صد تقریب عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ربیع الثانی دا پہلا جمعہ ہے۔ آج میں چند منٹ جڑے باقی رہ گئے نے، وقت مختصر ہے، میں تھوڑے سامنے چند گزارشات اس عنوان تے عرض کرنا چاہنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرنا، پیار کرنا ہر مسلمان لئی کتنا ضروری ہے۔ دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت واسطے دعاواں منگیاں، یا اللہ میری اس امت نو ہدایت عطا فرما، میری اس امت نو جہنم دی اگ تو بچا کے انہاں نو جنت عطا کر دے۔ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاواں نہیں منگیاں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین ساڈے تک پہنچان واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑیاں قربانیاں بھی دتیاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف دنیا تے دعا نہیں منگی، بلکہ جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے تشریف لے کے آئے سن، اج تک بچے سن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان مبارک ادو بھی دعا کر رہی سی کہ اللہ میری امت دی بخشش فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جدو قیامت دا منظر ہوئے گا، نفسا نفسی دا عالم کوئی کسے دا نہیں ہوئے گا، حتیٰ کہ والدین اپنے بیٹے دے نہیں ہوں گے اور بیٹے اپنے والدین دے نہیں ہوں گے۔ ہر طرف نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا۔ اس عالم دے اندر، جس عالم دے اندر کوئی کسی دی گل نہیں سنے گا، اس عالم دے اندر ہر طرف آواز آ رہی ہوگی، نفسی 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 نفسی۔ انبیاء بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک سارے کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی۔ ایک سائڈ تو آواز آ رہی ہوگی امتی امتی۔ لوگ حیران ہو کے ویکھن گے، یارو نفسی نفسا نفسی دا عالم
اس عالم دے اندر سارے نفسی نفسی کر رہے نے، انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے نے، ساری مخلوق نفسی نفسی دے عالم دے اندر ہے۔ ایک کون ہے، کیڑی وہ ہستی ہے جڑی اس نفسا نفسی دے عالم دے اندر ہی وہ اپنے امت نو پکار رہی ہے، انہوں اپنی امت دی فکر ہے، تے ویکھیا جائے گا تے وہ آمنہ دا لال ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے دنیا اندر ہی ساڑھے واسطے دعاواں منگیاں، قیامت والے دن حضور علیہ السلام ساڑھی فکر ہوئی گی کہ میری امت دا کی بنے گا، میری امت دا کی بنے گا۔ لیکن حضور علیہ السلام دے نال اسی محبت کرنا بھول چکے، سانو پتہ نہیں کہ حضور علیہ السلام ساڑھے نال کتنی محبت کر دینے، اسی حضور علیہ السلام دے نال کتنی محبت کرنے ہیں۔ حضور علیہ السلام دے سانو قیامت والے دن نہیں چھڈن گے، اسی دنیا اندر رہ کے حضور علیہ السلام دے نال محبت نہیں کردے، ساڑھے انہاں نال جاریاں انہاں نال دوستیاں جڑے گستاخ رسول نے، ساڑھے انہاں نال گل بات ہسنا کھیڈنا بول چال لین دین نے، جڑے حضور علیہ السلام نو آخری نبی نہیں ماندے، سانو حضور علیہ السلام دے نال کس طرح دی محبت ہے؟ سبحان اللہ، محبت تے سی نا حضور علیہ السلام دے نال صحابہ کرام کتنی محبت کردے سن۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے، حضور علیہ السلام بھی تشریف فرمانے، سارے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں اپنی جان تو علاوہ سب تو زیادہ اپنے حضور علیہ السلام دے نال محبت کرنا وا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے نال محبت مکمل ادوں ہوئے جدو تو اپنی جان تو بھی زیادہ میرے نال محبت کردا ہوئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مینوں قسم اس رب دی جس رب نے تانوں نبی بنا کے بھیجا ہے، میں عمر اپنی جان تو بھی زیادہ حضور علیہ السلام دے نال محبت کردا۔ اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت ہے، آؤ ذرا حضرت ابو بکر دی محبت ویکھی۔ میرے معزز سامعین، اجے تک دین نو غلبہ حاصل نہیں ہویا، شروع دے اندر میرے محبوب علیہ السلام نے جدو اللہ نے انہاں نو نبوت عطا کیتی سی تے میرے محبوب علیہ السلام خفیہ طور تے اعلان کر رہے نے، اعلانیہ طور تے اعلان نہیں کیتا بلکہ خفیہ طور تے دین دی دعوت دے رہے نے، لوگاں نو اللہ دے قریب کر رہے نے۔ اجے تک میرے محبوب علیہ السلام نے دین نو ظاہر نہیں کیتا، اپنی نبوت نو ظاہر نہیں کیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب علیہ السلام آپ دی خدمت وچ حاضر ہوئے نے تے عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کدے تک انج چھپ کے دین دی دعوت دیندے رواں گے، اسی کدوں تک انج خفیہ طور تے دین دی دعوت دیندے رواں گے۔ اج میں ابو بکر دا دل کردا ہے کہ ہن اعلان کر دئیے کہ میرے محبوب علیہ السلام نو اللہ نے نبی بنا کے بھیجیا ہے، صرف نبی نہیں بنا کے بھیجیا، اور نبیاں دا بھی نبی بنا کے بھیجیا ہے، صرف نبی نہیں بنا کے بھیجیا بلکہ امام الانبیاء بنا
بنا کے بھیجا ہے، صرف نبی نہیں بنا کے بھیجا، اللہ نے انہاں نو ختم نبوت دا تاج پوا کے بھیجا ہے۔ نبی آتے رہے آخر نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، کیا جب بھی کسی کا نے دعویٰ نبوت کا، کیا جب بھی کسی کا نے دعویٰ نبوت کا، تو چٹ میدان میں خط میں نبوت کے غلام آئے، تو چٹ میدان میں خط میں نبوت کے غلام آئے۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ توجہ میرے معزز سامعین، حضرت ابو بکر کہندے نے لوکاں نوں ہن اعلانیہ طور تے دسیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ختم نبوت دا تاج پہن کے آئے نے، آخری نبی بن کے آئے نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دا پیغام لے کے آئے نے، اے جڑے تسی بتاں دی پوجا کر دے ہو اے رب نہیں ہو سکدے، اپنے ہاتھاں نال تیار کیتے ہوئے نے، دین والا کلا اللہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پیغام ہن اعلانیہ طور تے ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر دے اصرار دی وجہ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر نو اجازت دے چھڈی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کر دیتا سارے مکے والیاں دے سامنے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ نے اعلان کیتا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے تشریف لے کے آئے وہ دعوت دین واسطے آئے نے کہ اللہ دے سوا کوئی مشکل کشا اور کوئی نہیں، اللہ دے سوا کوئی حاجت روا کوئی نہیں۔ اے جڑے بتاں دی اسی پوجا کرنے بت کچھ نہیں کر سکدے۔ تے مکے والے غصے وچ آ گئے کہ ابو بکر نے ساڈے خداواں دی ساڈے بتاں دی توہین کر دتی۔ انہاں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارنا شروع کر دیتا، ظلم کرنا شروع کر دیتے، تشدد کرنا شروع کر دیتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نہ ماریا کہ حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے نے، سارا دن بے ہوشی دے عالم دے اندر گزریا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اماں تڑپ دی ہوئی ابو بکر دے تو کھڑی ہے، ابو بکر دے گھر والے حضرت ابو بکر دے اتے کھڑے نے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا سارا دن بے ہوشی دے اندر گزریا۔ جدو شام نو ہوش آیا تے سارے انتظار وچ سن ابو بکر نو ہوش آئے گا تے اسی ابو بکر کو پوچھاں گے تیرا کی حال ہے، سارے آنے پوچھیا تیرا کی حال ہے۔ حضرت ابو بکر کہندے نے میرا نہ پوچھو، میری حضرت ابو بکر دی امی کہندی ہے ابو بکر تیرا کی حال ہے۔ حضرت ابو بکر کہندے نے میرا حال نہ پوچھو بلکہ مینوں اے دسو میرے سونے محمد مصطفیٰ دا کی حال ہے۔
حضرت ابو بکر دی محبت ویکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال عشق ویکھو ماں سامنے گھر والے سامنے کھڑے نے اور اتنا تشدد اتنا ظلم کہ پورا دن بے ہوشی دے عالم دے اندر گزرے کہ جدو ہوش آیا تو کوئی ہور گل نہیں کیتی اپنی جان دی فکر نہیں بلکہ پہلے پوچھ رہے نے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پھر ابو بکر کہندے نے چل دیاں خبر لیندیاں حضرت ابو بکر تک خبر پہنچ گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک نے خیر و عافیت نال نے تے حضرت ابو بکر کہندے نے مینوں انج یقین نہیں آنا میں تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں جاواں گا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت دا تقاضا کرنا وا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے دا جدوں تک زیارت نہیں کر لواں گا دیدار نہیں کر لواں گا اودوں تک مینوں چین نہیں ملنا اودوں تک مینوں سکون نہیں ملنا بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو لے کے جا رہے نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت وچ حضرت ابو بکر پہنچے نے تے جاندے ابو بکر میرے مصطفیٰ دے سینے نال لپٹ گئے اے ہوندی ہے محبت مارا کھان تو بعد بھی اج کسے دے پیچھے بندے نوں مار پے جائے نا یا کسے دے پیچھے گال بھی سننی پے جائے اسی کہنے ہیں جی ایندا اس دے نال میں رلنا گوارا ہی نہیں کردا اس دے نال گل کرنا گوارا نہیں کردا کیوں کہ ایک گھٹیا انسان ہے ایدی وجہ تو مینوں گلاں سننیاں پے گئیاں مینوں تانے سننے پے گئے ایدی وجہ تو مینوں مار کھانی پے گئی صدقے جا ابو بکر تیری شان تو تیرے مقام و مرتبے تو مارا کھا کے گلاں سن کے تانے سن کے پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے نال لگیا نظر اے صحابہ کرام دی محبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو جا رہے ہیں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہجرت دے سفر تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے دے جا رہے ابو بکر کدی دوڑ دے اگوں آ جاندے نے کدی دوڑ دے پچھوں آ جاندے نے کدی میرے آقا دی سائیڈ تو آ جاندے نے کدی دوسری سائیڈ تو آ جاندے نے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے نے ابو بکر اینا بے چین کیوں ہے کدی ادھر علی سائیڈ تو آ جانا ہے کدی ادھر علی سائیڈ تو آ جانا ہے کدی سامنے آ جانا ہے ابو بکر کدی تو پیچھے آ جانا ہے تے ابو بکر نے کیا ہوئے گا سونیا مینوں اپنی جان دی فکر کوئی نہیں سونیا مینوں ڈر لگدا ہے کہ کوئی ظالم میرے محبوب تے پچھوں حملہ نہ کر لوے میں پچھوں آ جانا وا جدوں مینوں ڈر لگدا ہے کوئی ظالم اگوں نہ حملہ کر لوے میں سونے دے اگوں آ جانا جدوں مینوں ڈر لگدا ہے کہ کوئی سونے تے سجی سائیڈ تو کوئی حملہ نہ کر لوے میں سجی سائیڈ تو آ جانا وا جدوں مینوں ڈر لگدا ہے کوئی سونے تے کھبی سائیڈ تو حملہ نہ کر لوے میں کھبی سائیڈ تو آ جانا وا میں ابو بکر چاہنا وا کہ جدوں بھی کوئی تیر آئے پہلے ابو بکر دے سینے وچ لگ جائے میرا مصطفیٰ دا سونا سینہ محفوظ رہ جائے ابو بکر نے وفا بھی کیتی محبت بھی کیتی تے پھر سبق بھی دیتا کہ اگے آن والے مسلمانوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت دا تقاضا اے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت دی گل آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دی گل آئے تے پھر پیچھے نہیں ہٹنا اگر جان بھی دینی پے جائے تے جان دے دینا اپنے گھر دی پرواہ نہ کرنا بیوی بچیاں دی پرواہ نہ کرنا
بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت دا ثبوت دیندے ہویا اپنی جان تک دے دینا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال بے وفائی نہ کرنا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سچی محبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔